صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بھائیوں، آج 19 رمضان المبارک ہے اور 18 رمضان المبارک مشہور صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ جو میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے اور پہلے اسلام لانے والے، من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والوں میں سے اور انصار جو مدینہ میں جنہوں نے ان کی نصرت کی، وہ من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جن کی بھی پیروی کرو گے، جن کے پیچھے چلو گے، ان کی نقش قدم پر چلو گے، ان کی اقتداء کرو گے، اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ انہی آیات اور احادیث کے تناظر میں اور روشنی میں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ہر صحابی وہ جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، تو انہیں کہتے ہیں صحابی رسول۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ ابھی کر دوں گا اور کچھ انشاءاللہ پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول ہیں، اور ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے طرف پھینک دیے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور ساتھ ہی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے لیے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت عطا فرما۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم انسائکلوپیڈیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اکثر صحابہ اکرام کے اس میں تعارف جمع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا تعارف اس میں تفصیلاً جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، اور ساری کتابوں کے ساتھ حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ اصابہ کتاب ہے، اس میں ہے، اسد الغابہ میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، اور جرنیل صحابہ اکرام کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں یہ سردار تھے، ان کے والد صاحب بھی سردار تھے، اور جو مکہ کی فوجی جو کمانڈ تھی وہ ان کے خاندان کے پاس تھی، اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کافروں کی جو مشرکوں کی فوج تھی اس کے سپہ سالار تھے، سردار آدمی تھے، تو اس لیے یہ مطلب تلوار کے زور سے یہ اسلام نہیں لایا، مطلب جہاد کی وجہ سے یہ اسلام نہیں لائے، یہ اس میں اپنی آر محسوس کرتے ہیں، میں سردار آدمی ہوں، میں کمانڈر آدمی ہوں، میں اس طرح اسلام نہیں لاتا ہوں۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ اے خالد بن ولید، تم اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے، اور ہم اسلام لانے کے بعد بھی تمہیں جو ہے وہ عزت عطا فرمائیں گے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ اس طرح نرم ہوا، اور ان کے بھائی نے بھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے بھی ان کو خط لکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی، ان کا نام تھا ولید بن ولید،
ان کا نام خالد بن ولید تھا اور ان کا کیا نام تھا؟ ولید بن ولید. وہ بہت پہلے ان سے اسلام لے آئے تھے. تو صلح حدیبیہ سے واپس جا کر انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا اور اس میں اسلام کی دعوت دی. تو پھر ان کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم کیا اور پھر وہ مدینہ حاضر ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفر 8 ہجری میں اسلام لائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سلیمان تھی اور ابو الولید تھی. 2 کنیت تھی ان کی. ابو سلیمان بھی کہتے تھے انہیں اور ابو الولید بھی کہتے تھے. عرب میں اکثر یہ تھا کہ نام سے بندے کو نہیں پکارتے تھے, کنیت سے پکارتے تھے. اس میں ادب احترام زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ کے بیٹے کا نام مثال کے طور پر قاسم ہے تو آپ کو کہتے ہیں ابو القاسم, قاسم کے والد صاحب. جیسے ہمارے بھائی نبی علیہ السلام کی بھی ایک بیٹے کا نام قاسم تھا تو نبی علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کنیتیں تھیں مشہور, ایک ابو تراب اور دوسری ابو الحسن. ابو تراب اور دوسری کون سی تھی؟ ابو الحسن. تو ایسے مطلب یہ ادب والے لفظ ہیں. نام سے پکارنا یہ اتنا ادب والا نہیں ہے. کسی بڑے آدمی کو نام سے پکارنا بے ادبی ہے قسم کی. تو کنیت سے پکارنا یہ زیادہ ادب والا معاملہ ہے. اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو سلیمان تھی اور دوسری کنیت ان کی ابو الولید تھی. اور آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو مخزوم سے تھا. والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا, والدہ کا نام لبابہ الصغرا بنت حارث بن حزن ہلالی, یہ ان کا والدہ کا نام تھا. اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ بھی اسلام لے آئی تھیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کے سردار تھے اور فوج کی کمانڈ جو ہے نا ان کے خاندان میں تھی. اور 7ویں پشت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں. کتنی پشت میں؟ 7ویں پشت میں. 7ویں پشت میں ان کا شجرہ نسب حضور سے اور حضرت ابوبکر سے ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں. رشتہ دار کس طرح لگتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لبابہ الصغرا یہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث اور ام الفضل لبابہ الکبریٰ جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ہیں ان کی بہن تھی. حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی وہ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا تھے تو ان کی والدہ نبی علیہ السلام کے چچا کی بہن تھی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو چچا تھے حضرت عباس وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ خالو تھے. اور جب خالو ہوئے تو حضرت خالد بن ولید پھر کیا لگے ان کے؟ بانجے. کیا لگے؟ بانجے. اس طرح رشتہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے عباس بن عبد المطلب ان سے ان کی رشتہ داری بھی تھی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر جو جنگی ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے سپرد ہو گئیں. القبہ اور العینہ ان کی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہو گئیں. حضرت خالد بن ولید غزوہ بدر کے وقت جو ہے نا وہ کافروں کی طرف سے شریک نہیں ہوئے تھے. غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوتے کافروں کی طرف سے. لیکن جب غزوہ خندق ہوا تو اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو دستہ تھا کافروں کا گھوڑ سوار جو دستہ تھا اس کے یہ سردار تھے. گھوڑوں پر تھے کافر کچھ تو ان کے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے گرد جو ہے چکر لگا کے بار بار موقع تلاش کرتے تھے کہ کس طرح حملہ کرنے کا موقع مل جائے. تو صلح حدیبیہ جب ہوا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکوں نے ایسا کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا. صلح حدیبیہ پر آپ کو پتہ ہے کافروں کا قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کا, تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے. وہ اس لیے کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس میں سارے کافروں کا مال تھا اور تجارت انہوں نے اس لیے کی تھی کہ ہم مال اکٹھا کر کے ٹھیک ہے جی اس سے ہم اسلحہ وغیرہ بنائیں گے, بنا کے ہم مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. تو اللہ کے پاک نبی نے اس کو راستے میں ہی روکنے کا ارادہ فرمایا تاکہ راستے میں اس کو روک لیں تاکہ کافروں کی قوت طاقت جو ہے مزید مضبوط نہ ہو جائے. تو کافروں نے ایسے کیا کہ 200 سوار دے کر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جا کر کیا کریں مسلمانوں کے قافلے کو روکیں.
لیکن نبی علیہ السلام اور مسلمانوں نے راستہ تبدیل کر دیا اور راستہ بدل کے نکل گئے، ان کے قابو میں نہیں آئے۔ اور عمرۃ القضاء کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام اور ایمان والے جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو یہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسلمانوں کی فتح کا منظر ہے میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، میں اپنی آنکھوں سے، سردار آدمی تھے اور کافروں کے سردار جنگجو تھے اور سردار تھے، اور تو لازمی بات ہے ان کو ایک قسم کی غیرت تھی کہ اس میں ہماری شکست ہے کہ مسلمان جو ہے مکہ فتح کر رہے، تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ جو بندہ غیرت مند ہوتا ہے تو اس سے نا اپنا جو مد مقابل ہوتا ہے اس کی فتح اسے برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور مسلمان ہو گئے، تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی جنہوں نے جنگ لڑی کافروں کے خلاف وہ جنگ موتا تھی۔ کون سی جنگ تھی؟ جنگ موتا۔ اس میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر ایسے ہوا شروع میں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے پہلے سے مقرر کیے تھے جنگ موتا میں کہ سب سے پہلے جو علم ہوگا وہ کون اٹھائے گا؟ زید بن حارث، وہ اٹھائیں گے، زید بن حارثہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی تھے، کہ وہ علم اٹھائیں گے، یعنی جنگ کی قیادت وہ کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ وہ فوج کی قیادت سنبھالیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جس پر اتفاق کر لیا وہی علم اٹھا لے جنگ کا، وہی قیادت کرے۔ تو یہ تینوں بے ترتیب شہید ہو گئے، ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے یہ بولا تھا نا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر علم اٹھائیں، اور جعفر شہید ہو گئے تو جنگ کا علم عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں، تو یہ اسی وقت کسی نے کہا بھی تھا کہ ان تینوں کی شہادت پکی ہو گئی ہے، ان تینوں کی شہادت کیا ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ زبان سے نکال دیتے تھے اپنی زبان مبارک سے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا، وہ سچا۔ اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگ کی کمان سنبھالی تو پھر کافروں کو شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کافروں کی تعداد تھی 1.5 سے 2 لاکھ۔ کتنی تعداد تھی؟ 1.5 سے 2 لاکھ۔ اس جنگ میں، جنگ موتا میں 1.5 سے 2 لاکھ کافروں کی تعداد تھی، اور مسلمان مجاہدین صرف 3,000 تھے۔ کتنے تھے؟ 3,000 تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اس دن، جنگ والے دن، 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ کتنی تلواریں؟ 9، یعنی لڑ کے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ اور اس کے بعد ایک یمنی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہ گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ جنگ کا سارا نقشہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے تو آپ کے سامنے ساری جنگ کا نقشہ کر دیا۔ جنگ کا نقشہ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے جو ہے وہ صحابی زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے ہیں، جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت خالد بن ولید کمانڈ کر رہے ہیں اور 9 تلواریں ہاتھ میں ٹوٹ گئی ہیں اور ایک اب یمنی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اس وقت پیارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر حضرت خالد بن ولید کے لیے دعا مانگی۔ کیا دعا کی؟ دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ حضرت خالد بن ولید کے من میں فرمایا فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، اے اللہ یہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب مشہور ہو گیا، سیف اللہ۔ کون سا لقب؟ سیف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ اسی لیے اس میں ایک یہ حکمت تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے 100 جنگیں لڑی تھی۔ کتنی؟ 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی۔ جس جنگ میں جاتے تھے شکست نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو۔ پھر نبی علیہ السلام کی دعا تھی اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی تلوار کہا تھا، تو کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے دور میں ان کو معزول کر دیا، ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ دوسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی کمانڈ ان کے حوالے کر، اس وجہ سے کہ لوگ کہیں یہی نہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہر جنگ میں ان کو فتح ہی ہوتی ہے، فتح ہی ہوتی ہے، کہ لوگ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ نہ سمجھ لگ رہے کہ مشکل کشا جو ہے نا وہ یہی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ فتح تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کمانڈ سے معزول کر دیا اور یہ سپاہی کی حیثیت سے بھی شریک رہے۔ تو 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اور ان کا یہ بہت ان کا شوق تھا
کہ اللہ تعالیٰ مجھے میدان میں جو ہے وہ شہادت عطا فرمائے۔ کس میں شہادت عطا فرمائے؟ میدان میں شہادت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو میدان کارزار کی جو شہادت ہوتی ہے، میدان میں شہید ہونا، وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ اتنی سعادت کی بات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مجاہد کے خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے نا، زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے اس سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ مجاہد جو میدان کارزار میں شہید ہوئے، اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میرے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جان سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، مال سے بھی قیمتی چیز انسان کی اپنی جان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آتی ہے، اللہ کہتے ہیں اس نے میرے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی ہے۔ میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے تو کوئی اس کو ہاتھ ہی نہ لگائے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی اس کے کپڑے نہ اتارے، کوئی اس کو نہلائے نہ، کوئی جیسے یہ خون میں لت پت ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں جیسے یہ خون میں لت پت ہے ویسے ہی اس کو دفنائے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے کہ اے مجاہد میں نے تمہیں زندگی دی، تو نے کہاں قربان کی؟ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں قربان کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خون، اس کا جسم، یہ سارے اس کے کپڑے، یہ اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو شوق تھا کہ میں کیا ہوں، میدان میں شہید ہو جاؤں۔ 100 سے زیادہ جنگی لڑی، لیکن میدان میں ان کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب نہیں کی، یہ گھر میں بستر پر فوت ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت دی، اس میں سمجھانا تھا، ایک یہ سمجھانا تھا کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر جنگ سے موت آتی تو حضرت خالد بن ولید کو جنگ سے موت آ جاتی، لیکن 100 جنگیں بھی لڑی پھر بھی میدان میں موت، جنگ میں موت ان کو نہیں آئی۔ دوسرا اس طرف اشارہ تھا کہ چونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اگر یہ میدان میں شہید ہو جاتے تو کافروں کو نعوذ باللہ یہ موقع مل جاتا کہ وہ کہتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان میں اپنے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو میدان میں شہادت عطا فرمائی۔ اور بھی ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، وقت تھوڑا ہے ختم ہو گیا ہے، بہت زیادہ ان کے حضرت خالد بن ولید کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور نبی کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے جو صحابہ اکرام ہیں، جو ان کے یار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور نبی کی جو آل ہے، اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی اپنی جان سے، اپنی مال سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا